اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 26۔ اس حدیث کا بیان کہ ہر مرنے والا یہ ضرور تمنا کرے گا کہ وہ پہلے مر جاتا، نیک ہے تو جلد بلائی کو پہنچ جاتا، اور اگر برا ہے تو اس کی بدکاری کم ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جسم کی قید سے چھوٹا اسے اپنے مرنے پر افسوس نہ ہوگا۔ اگر وہ نیک ہے تو کہے گا کہ پہلے مرتا تو پہلے جنت میں پہنچ جاتا، اگر بد ہے تو سوچے گا کہ اگر جلد مر جاتا تو برائیاں کم کرتا، اگر پہلے مر جاتا تو میری گمراہی کے پردے کم ہوتے۔ اے انسان، حرص کی وجہ سے قناعت کو نہ چھوڑ اور تکبر کر کے عاجزی کے چہرے کو زخمی نہ کر، بخل سے سخاوت کو تکلیف نہ پہنچا اور اپنی شیطنت سے سجدہ والے حسین چہرے کو زخمی نہ کر، جنت تک پہنچانے والے پروں کو نہ اکھاڑ۔ جب مور نے ناسخ کی باتیں سنی تو وہ رو پڑا اور اپنی گریازاری سے دوسروں کو بھی رلا دیا۔ ناسخ خود بھی اسے دیکھ کر رونے لگا۔ وہ سوچتا تھا کہ میں نے کیوں بے وقوفی سے مور کو تکلیف پہنچائی۔ آنسو کے ہر قطرے میں اس سوال کا جواب تھا۔ جو خلوص کا رونا ہوتا ہے اس کی تاثیر محض دنیا تک ہی نہیں بلکہ عرش تک پہنچتی ہے۔ بناوٹی رونے پر شیطان مذاق اڑاتا ہے۔ دل خدا کا عرش ہے، تو چونکہ سچا رونے سے عرش متاثر ہوتا ہے، لہٰذا عقل اور دل جو کہ دونوں عرشی ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت دونوں کا تعلق عالم بالا سے تھا، لیکن چاہے بابل میں قیدی ہیں، اسی طرح عقل و روح بھی عالم بالا کی چیزیں ہوتے ہوئے انسانی بدن کے کنویں میں قیدی ہیں۔ ان دونوں نے چونکہ عالم سفلی اور شہوانی سے تعلق پیدا کر لیا ہے، اس لیے انہیں جسم کے کنویں میں بند کر دیا گیا۔ اب نیک لوگ ان سے اچھی تعلیمات حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ بری تعلیمات حاصل کرتے ہیں۔ عقل اور روح سمجھاتی ہے کہ ہمارے سحر سکھانے میں ایک امتحان اور آزمائش ہے کہ سیکھنے والا اسے غلط استعمال کرتا ہے یا صحیح۔ اس جادو کا سیکھنا انسان کا اپنا اختیاری فعل ہے، اس لیے اسے ان دونوں باتوں پر قدرت ہے۔ انسان کے اندر کی خواہشیں سوئے ہوئے کتوں کی طرح ہیں، اور انسان کے دل میں خیر و شر دونوں موجود ہیں۔ انسان کا یہ سمجھنا کہ اس میں برائی کی طاقت نہیں ہے بہت بڑی غلطی ہے۔ چونکہ برائی کا موقع حاصل نہیں، اس لیے وہ قوت سوئی ہوئی ہے۔ جب موقع ملے گا وہ فوراً بیدار ہو جائے گی۔ انسانی خواہشوں کا حال سوئے ہوئے کتوں جیسا ہوتا ہے۔ ان کے سامنے جب کوئی مردار آ جاتا ہے تو پھر ان کی نیند کا حال دیکھو۔ اب اس کتے کا ایک ایک بال دانت بن جاتا ہے اور وہ ہیلے اور غصے سے پر ہو جاتا ہے۔ آگ کو اگر ایندھن نہ ملے تو قدرے پرسکون ہوتی ہے، لیکن ایندھن ملتے ہی شعلہ زن ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر یہ بری صفتیں ان کتوں کی طرح سوئی ہوئی ہیں۔ جب موقع ملتا ہے تو وہ پھر اپنی تیزی دکھاتی ہیں۔ بیماری کے دوران مختلف غذاؤں کی شہوت اور رغبت سکون پذیر ہوتی ہے، لیکن جب وہ مختلف غذائیں دیکھتا ہے تو وہ شہوت بیدار ہو جاتی ہے، خواہش بیدار ہوتی ہے اور انسان کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کھانے کو جی بھی چاہتا ہے لیکن ڈرتا بھی ہے کہ اگر کھاؤں گا تو وہ مرض کی وجہ سے بد پرہیزی ہو جائے گی۔ اگر مریض میں صبر کا مادہ ہے تو ان غذاؤں کو دیکھنا اس کے لیے مفید ہے تاکہ اس کی خواہش بیدار ہو جائے، اور اگر وہ صابر نہیں ہے تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ ان غذاؤں کو ہی نہ دیکھے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 27۔ مور کا سوال کرنے والے ناصح دانا کو جواب دینا۔ مور نے ناصح سے کہا کہ اے دانا، تو صرف رنگ و روپ کا عاشق ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ میرے یہ خوبصورت پر میرے لیے کس قدر مصائب کا سبب ہے۔ شکاری میرا شکار محض ان پروں کے لیے ہی تو کرتے ہیں، کوئی جال لگاتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے۔ جب مجھ میں اس قدر مصائب سہنے کی طاقت نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ میں بدصورت بن جاؤں۔ پروں کو بچانے سے جان کا بچانا بہتر ہے۔ میرے یہ پر میرے غرور و تکبر کا باعث ہیں، اور تکبر
सैकड़ों बलाओं का सबब बनता है। जिस तरह मोर के पर उसके मसाइब का सबब है, इसी तरह दुनिया के हुनर, फरेब और दुनिया की अक्ल भी इंसान के लिए वबाले जान है। गुनाह के कर सकने और ना कर सकने का इख्तियार सिर्फ उस शख्स के लिए मुनासिब है जिसमें तकवा हो, और अगर तकवा नहीं है तो फिर उसके लिए इख्तियार रखना मुनासिब नहीं है। फिर वो असबाब व ज़राए जिनसे बुराई करने पर कुदरत हासिल हो सके, इंसान की तबाही का सबब है। मेरे गुरूर का सबब मेरे पर है, इसलिए मैं इनको ही ख़त्म किए देता हूँ। जो साबिर हो सिर्फ वही इन असबाब को समझ सकता है। साबिर अपने सब्र की डाल से अपना बचाव कर सकता है, लेकिन मैं चूंकि नाचने और परों की नुमाइश से साबिर नहीं हूँ, इसलिए मेरे पर मेरे दुश्मन हैं। अगर इंसान साबिर हो तो बुराई की कुदरत होते हुए बुराई ना करना बहुत ज्यादा अफसल है। मेरी मिसाल बच्चे की सी है जिसके हाथ में तलवार देना मुनासिब नहीं, वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। तलवार हमेशा अक्लमंद के हाथ में ही होनी चाहिए ताकि वह तलवार का सही इस्तेमाल करे। जबकि मुझ में अक्ल सलीम नहीं है तो मुझे अपने हथियार यानी अपने पर अपने पास नहीं रखने चाहिए। अगर इंसान में तलवार संभालने की ताकत नहीं है तो दुश्मन उसकी तलवार छीन कर उसे ही का खात्मा कर देगा। मैं अपने नफ्स को जलील करने के लिए अपने पर उखाड़ रहा हूं ताकि उसके जमालो कमाल के असबाब ही बाकी न रहें। पर उखाड़ने में मेरी ये मसलहत है तो फिर पर नोचना गुनाह नहीं है। अगर मुझ में पर्दापोशी की ताकत होती तो फिर मैं पर ना उखाड़ता। क्योंकि मुझ में गुनाह के असबाब के होते हुए गुनाह से बचने की ताकत नहीं है, इसलिए मैं असबाब ही को खत्म कर रहा हूं। दरअसल मैं खुद अपना दुश्मन हूं। जब तक भी जान में जान है मैं भागता रहूंगा, लेकिन अपनी बुराई से खुद बच जाना बहुत मुश्किल काम है। दूसरे की बुराई से भागने में फरार मुमकिन है, जब वो दूर हो जाएगा तो ठहरा जा सकता है। लेकिन चूंकि मैं खुद ही अपना दुश्मन हूं तो मेरा काम हर वक्त इस दुश्मन से भागते रहना है। ना मेरे लिए हिंदुस्तान में करार मुमकिन है ना खुदन में, क्योंकि मेरा दुश्मन साया की तरह मेरे साथ साथ है। जिल्द पंजुम हिकायत नंबर 28। उन बेखुदों का बयान जो अपने हुनर और शर से महफूज हो गए। वो बेखुद जो अपने हुनर और शर से मुतमिन हैं, जिन्होंने अपना वजूद हक में इस तरह फना कर दिया है जिस तरह सितारे दिन के वक्त सूरज के नूर में फना हो जाते हैं। जब किसी को फना फिल हक हासिल हो जाती है तो वो इसी तरह बेसाया हो जाता है जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। चूंकि वो अपनी सिफात हक में फना कर चुके थे, लिहाजा इन सिफात के एतबार से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फक्र हासिल था, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाइसे फख्र था। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमाए वजूद शोलाए शमा की तरह बेसाया थी। जब शमा मुजस्सम शोला बन जाए तो उसका साया नहीं रहता है। शमा का मोम और साया उस जात की शुआओं में गुम हो गया जिसने शमा बनाई थी। शमा साज ने शमा से कहा कि मैंने तुझे फना के लिए बनाया था। उसने जवाब दिया कि इसीलिए मैं फना हो गई हूं। ये खुदाई शुआ ही हकीकी शुआ है, आरजी और फानी शुआ हकीकी नहीं होती। शमा जब अपने आप को आग में फना कर देती है तो उसका कोई निशान बाकी नहीं रहता। यही हाल फना फिल्लाह का है। नूरे जान और नूरे शमा में यह फर्क है कि शमा का नूर शमा के वजूद से वाबस्ता है। नूरे जान इसी कदर बढ़ेगा जिस कदर उसकी शमा यानी जिस्म घटेगा। नूरे जान की शुआ बाकी और नूरे शमा फानी है। नूरे जान रब्बानी शोला से मुनव्वर है जो हमेशा कायम व दायम है। जिस तरह रोशनी नूर होने के वक़्त आग के शोले से फना का साया दूर हो जाता है, इसी तरह जब जान ऐने नूरे हक हो जाती है तो फना का साया उससे दूर हो जाता है। अबर में चूंकि कसाफत है उसका साया होता है। चांद की रोशनी नूरे खालिस है, उसका साया नहीं होता। जब जान मुकाम फना हासिल कर लेती है तो उसकी कसाफत दूर हो जाती है और वो चांद की रोशनी की तरह बन जाती है। अगर रूह में किसी वक्त किसी कदर खुदी की कैफियत पैदा होती है तो उसमें अबर जैसी कसाफत पैदा हो जाती है।
نور جاتا رہتا ہے اور اس نور کا محض ایک خیالی وجود رہ جاتا ہے، جس طرح چاند کا نور ابر کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے، یہی خود پسندی کی صورت میں نور جان کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ابر اور گرد کے حجاب کی وجہ سے چاند کی ایک خیالی صورت رہ جاتی ہے، یہی حال جسم کے ابر کی وجہ سے نور جان کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ تن پروروں کو اس نے اپنا دشمن قرار دیا، حالانکہ ان کے خدا کے دشمن ہونے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ ان کی خدا سے دشمنی متصور نہیں ہو سکتی۔ وہ تو دراصل مومنین کے دشمن ہیں۔ چاند پر گرد و غبار کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ تو محض دیکھنے والوں کی آڑ ہے۔ ابر دیکھنے والوں کا دشمن ہے، کیونکہ ان کی نگاہ سے چاند کو چھپا دیتا ہے۔ یہ ابر ہماری نظر میں ایک خوبصورت چیز کو بدنما بنا دیتا ہے، لیکن چاند کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے ہمارے دشمن کو اپنا دشمن قرار دے کر ہماری عزت افزائی کی ہے۔ عالم کے تمام تعینات کا وجود مطلق کا سایہ اور عکس ہے۔ ابر پر چاند کی روشنی پڑنے سے گو اسے چاند کی ہمرنگی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن یہ عارضی ہوتی ہے۔ جب قیامت میں صرف ذات باری تعالیٰ باقی رہ جائے گی، تب سب کو یقین آ جائے گا کہ دوسری چیزوں کا وجود محض عارضی تھا۔ وہ چیزیں جن سے انسان دنیا میں فائدہ اٹھاتا ہے دائیا کی طرح ہیں، اصل تو ماں ہوتی ہے جو ہمیشہ گود میں رکھتی ہے۔ ذات باری بھی ہمارے لیے مثل ماں کے ہے۔ مظاہر کے ذریعے ظاہر کا جلوہ گو بالواسطہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر بلا واسطہ تعلق قائم ہو سکے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر ذات سے بے واسطہ استفادہ کرنا ہی ممکن نظر آئے تو ایسے شیخ کے ذریعے ہونا چاہیے جو باقی باللہ ہو، تاکہ وہ حجاب نہ بن سکے۔ وہ اپنی ذات کے لحاظ سے فانی ہو، جیسے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمت اللہ علیہم ہوتے ہیں۔ ایسی شخصیات بندے اور اللہ کے درمیان پردہ نہیں ہوتی، بلکہ پردے کو چاک کرنے والی ہوتی ہیں۔ شیخ کامل ایسے ابر کی طرح ہوتا ہے جو آسمان کا ہم رنگ ہو چکا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزہ دکھایا کہ بارش ہو رہی تھی، لیکن ابر نظروں سے غائب تھا۔ جب عاشق مکمل صبر اختیار کر لیتا ہے تو اس کے جسم کی بھی یہی حالت ہو جاتی ہے کہ بظاہر جسم ہوتا ہے، لیکن اس کی جسمانیت نہیں ہوتی۔ مور نے کہا، میرے پر دوسروں کو لطف اندوز کرتے ہیں اور میرے دشمن ہیں۔ دوسروں کے لطف کی خاطر جان قربان کرنا بے وقوفی ہوتی ہے۔ سلامتی چاہتا ہے تو اپنے آپ کو عیبدار بنا لے، جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیبدار کر دیا تھا تاکہ ظالموں سے محفوظ رہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 29۔ اس کا بیان کہ اللہ کے سوا ہر چیز یا کھانے والی ہے یا غذا۔ جو انسان دوسروں کو جال میں پھنساتا ہے وہ خود بھی جال میں پھنستا ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز دوسرے کا لقمہ ہے یا کسی کو لقمہ بنانے والی ہے۔ تمام کائنات میں تنازع للبقا ہے۔ ہر چیز کسی دوسری چیز کو کھاتی ہے، پھر کھانے والی چیز کسی دوسری چیز کی غذا بن جاتی ہے۔ ایک چڑیا کیڑے کا شکار کرتی ہے اور اس بات سے غافل ہے کہ باز اس کے شکار کی فکر میں ہے۔ جو انسان دوسروں کو کھانے والا ہے اسے اپنے کھانے والے سے بے فکر نہ ہونا چاہیے۔ خود اسے کھانے والا اگرچہ اسے نظر نہیں آتا، لیکن عقل کی آنکھ سے دیکھے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ پرندہ کیڑے کو خوراک بنانے کو تیار ہے تو بلی اسے کھانے کو تیار ہے۔ چور اپنی دھن میں اس قدر منہمک ہے کہ اپنے دشمن سے بے خبر ہے۔ گھاس پانی کو ہضم کرتی ہے تو حیوان کا معدہ اسے ہضم کر ڈالتا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز دوسرے کو فنا کرتی ہے اور اسے کو دوسری چیز فنا کر ڈالتی ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ دوسروں کو غذا عطا کرتا ہے اور خود غذا سے بے نیاز ہے۔ دنیا کی کوئی چیز نگلے جانے سے محفوظ نہیں۔ فانی چیزوں کا اپنی فنا سے بے فکر رہنا بڑی مصیبت کی بات ہے۔ اس معاملے میں غیر فانی اللہ کی جانب سے رجوع ضروری ہے۔ یہ بات صرف مادیات ہی پر لاگو نہیں ہے، بلکہ ایک خیال دوسرے خیال کو کھا جاتا ہے۔ انسان وساوس اور خیالات سے کسی طرح نجات نہیں پاتا۔ اگر انسان خیالات کو ختم کر کے سو بھی جاتا ہے تو وہ خیالات ان شہد کی مکھیوں کی طرح باقی رہتے ہیں جو کسی غوطہ خور کی فکر میں باہر اڑ رہی ہوں، تاکہ اس کے پانی سے باہر آنے پر اس کو چمٹ جائیں۔
انسان ہمیشہ خیالات کی خلش میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک خیال اسے اپنی جانب کھینچتا ہے تو دوسرا خیال اپنی جانب۔ انسانوں کو کھانے والی چیزوں میں سے خیالات کم تر درجہ کی چیز ہے۔ جب ان کا یہ حال ہے تو بڑی چیزوں کی حالت خدا کو ہی معلوم ہے۔ انسان کو ان تمام تباہ کن چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر تم اپنا رابطہ براہ راست اللہ سے قائم نہیں کر سکتے ہو تو کسی برگزیدہ شیخ کو واسطہ بنا لو۔ اپنا ہاتھ صاحب نسبت شیخ کے ہاتھ میں پکڑاؤ، کیونکہ اس کے ہاتھ کو اللہ کی دستگیری حاصل ہے۔ تیری عقل بچگانہ عادت رکھتی ہے، کیونکہ وہ پوشیدہ نفس کے پڑوس میں رہتی ہے۔ تو اپنی عقل کو شیخ کی عقل سے وابستہ کر دے، وہ تیری بچگانہ عادتیں چھڑا دے گا۔ چونکہ جب تو شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے گا تو وہ تجھے برباد ہونے والی چیزوں سے بچا دے گا۔ جب تو شیخ کی ہدایت کا پابند بنے گا تو تب تجھے تجربہ ہوگا۔ شیخ وقت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتو حاصل ہوتا ہے۔ بیعت رضوان کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین سے بیعت لے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ شیخ سے بیعت کرنے کے بعد تجھے بھی ویسی ہی فضیلت حاصل ہو جائے گی جیسے بیعت رضوان والوں کو حاصل ہوئی تھی۔ تو سونے کی طرح خالص بن جائے گا۔ یہ جہان اور وہ جہان دونوں تمہارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ حکم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ دنیا میں اپنے سے کمزوروں پر ظلم کرنے والوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اس سے بھی طاقتور ضرور ہے۔ سورۃ اللہب میں ابو لہب کی بیوی کے گلے کی رسی کو حرص اور حسد کی رسی سمجھ، اس رسی کو توڑ دے، اس جال سے جدائی ضروری ہے، اور تیرا یہ جال خود تیرے پروں پر چپکا ہوا ہے۔ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ مظلوم ہے یا ظالم، کیونکہ وہ خود شکاری بھی ہے اور شکار بھی۔ انسان کی شکاری پن کی عادت اس کو خود شکار بن جانے سے غافل بنائے ہوئے ہے۔ وہ دوسروں کا دل چراتا ہے اور خود اس کا دل چوری ہو چکا ہے۔ انسان کو اللہ کے انتقام سے ایسے غافل نہ ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے غفلت کی ایسی دیوار ہو جو کھلے ہوئے دشمن کو بھی نہ دیکھنے دے۔ چڑیا بھی اپنے پھنسنے کے خوف سے ادھر ادھر کو دیکھ لیتی ہے، تو چڑیا سے کم نہ بن۔ انسان کو پچھلے بدکاروں کے انجام اور سامنے سے گزرتے ہوئے دوستوں کی موت کو دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ نے پہلے بدکاروں کو بغیر کسی ظاہری آلے کے ہلاک کر دیا۔ تجھے بھی یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بغیر ظاہری ہاتھ کے سزا دے دیتا ہے۔ منکر خدا بھی سزا کے وقت خدا کا اقرار کر لیتا ہے۔ جو پہلے اللہ کو اپنے سے بہت دور سمجھتا تھا، عذاب کے وقت اس کو یا قریب کہہ کر پکارتا ہے۔ خدا کے منکروں کو انجام کار حسرت اٹھانا پڑے گی۔ قرآن میں پڑھ لے، ان لوگوں اور قوموں کے انجام سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق تعالیٰ مظلوموں کی فریاد سنتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اور ظالموں کو تباہ کرنے میں اس کو کوئی باک نہیں۔ یہ مور کا ناسے کو جواب تھا۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 30۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوے کو مارنا اور اس کی مذموم صفت کی طرف اشارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کوے کو ہلاک کیا تو وہ کون سی انسانی بری صفت کے ازالے کی طرف اشارہ ہے؟ اے خلیل علیہ السلام، آپ علیہ السلام خود ہی فرما دیں کہ کوے کو ہلاک کرنے میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوے کی کائیں کائیں کا مطلب ہے کہ وہ اپنی عمر کی درازی کا خواہاں ہے۔ شیطان نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے قیامت تک کی عمر دے دے۔ اس کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ قبول کرنے کی دعا کی۔ وہ زندگی جو بغیر دوست کے ہو، محض اپنی جان کو گھسنا ہے۔ موت تو دراصل اللہ سے غفلت کا نام ہے۔ موت ہو یا زندگی، جو باری تعالیٰ کے ساتھ ہے وہی بہتر ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر آب حیات بھی آگ کا کام کرتا ہے۔ شیطان کی درازی عمر کی دعا بھی اس کے ملعون ہونے کا اثر ہے۔ خدا سے غیر خدا کو مانگنا عین تباہی کی بات ہوتی ہے، خصوصاً وہ عمر جس میں خدا کی رضا حاصل نہ ہو، محض مکاری ہے۔ اچھی زندگی تو وہ ہے جس میں قرب الہی میں جان روح کی پرورش ہو سکے۔ کوے کی عمر کی زیادتی کی دعا تو گوبر کھانے کے لیے ہے۔ اگر
کھانے والا نہ ہوتا تو یہ دعا کرتا کہ اے اللہ مجھے کوے پن سے نجات دے دے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 31، مناجات۔ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے مٹی میں سونا پیدا کر دیا، مٹی ہی سے ابو البشر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ کا کام خلاق کی اور انسان کا کام بھول چوک ہے۔ اللہ کو قدرت حاصل ہے کہ وہ ہماری بھول کو علم سے بدل دے، ہمارے غصے کو بردباری سے بدل دے۔ وہ چاہے تو شور زمین سے غلہ اگا دے، وہ چاہے تو گمراہ کو راہبر بنا دے، راستہ نہ دیکھے ہوئے کو پیغمبر بنا دے۔ انسان مٹی سے بنا ہے لیکن قدرت نے اسے دولت ایمان سے بہراور بنا دیا ہے۔ گنے میں شکر پیدا کرنا، شاخ میں پھل لگانا، نطفہ غلیظ سے حسین معشوق پیدا کر دینا قدرت خداوندی کا ہی کام ہے۔ اس کی قدرت ہے کہ مٹی میں سے پھول اور دل سے خلوص پیدا کر دیتا ہے۔ جو شخص دنیاوی زندگی کو منتہائی کمال سمجھتا ہے اس کو تو ابتدا میں ہی موت آ جاتی ہے، کیونکہ زندگی تو اللہ کے ساتھ ہونے کا نام ہے۔ جو شخص قلبی بصیرت سے آسمان کو دیکھے گا اس کو نظر آئے گا کہ وہاں ہر وقت قدرت کا کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ عالم بالا کے تصرفات میں ایک عجب کیمیا گری ہوتی رہتی ہے اور مختلف تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس تبدیلی کی دلیل یہ ہے کہ انسان ابتدا میں عناصر میں سے ایک عنصر تھا، اگر وہ اسی حالت میں رہتا تو اسے آسن تکوین کا ارتقائی رتبہ کیسے ملتا؟ اللہ نے اس کے پہلے وجود کو بدل کر دوسرا وجود عنایت کر دیا۔ وجود کی تبدیلی کے لاکھوں مرتبے ہیں۔ انسان کی توحید کا تقاضا ہے کہ وہ تبدیل کرنے والی ذات پر نظر رکھے۔ تبدیلی کے درمیان واسطوں پر نظر رکھنا انسان کو اس ذات سے دور کر دیتا ہے۔ محبوب سے ملاقات میں جس قدر وسائل کا اضافہ ہوتا جاتا ہے، ذوق وصل میں کمی آتی جاتی ہے۔ اسباب و علل معلوم کرنے میں وہ حیرت کم ہو جاتی ہے جو انسان کو بارگاہ خداوندی میں پہنچ جاتی ہے۔ جبکہ مراتب میں فنا کے بعد ارتقائی وجود حاصل ہوا ہے تو انسان کو فنا سے نہ گھبرانا چاہیے۔ ہر تبدیلی کے بعد دوسرا وجود پہلے وجود سے بہتر ملا ہے تو پھر انسان کو فنا کی جستجو کرنی چاہیے اور تبدیلی کرنے والے کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ انسان کے لاکھوں مراتب ایسے ہیں جو فنا ہو چکے ہیں۔ انسان اپنے جمادی وجود سے نباتی وجود میں منتقل ہو گیا، پھر نباتی وجود کے بعد اسے حیوانی وجود اور پھر عقل کی بنیاد پر اس کو وہ وجود مل گیا جس میں وہ احکام کا مکلف بنا۔ پھر اس کا ارتقاء عالم ارواح کی جانب ہوا جو حواس خمسہ اور جہات ستہ سے بالاتر ہے۔ ان مراتب وجود کے نشانات اس وقت تک ہیں جب تک کہ اس کا وجود مطلق سے وابستہ نہیں ہوا، اور جب اس سمندر میں پہنچ گیا تو پھر ان وجودات کے نشانات غائب ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے کو اس طرح سمجھ کے خشکی کی منازل کے نشانات ہوتے ہیں۔ ان نشانات کے ذریعے گاؤں، سرائے اور وطن بنتے ہیں، لیکن دریا کی منازل کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ دریا کی منزل کی چھت ہوتی ہے نہ دیوار، اور نہ وہاں چلنے کے نشانات پیدا ہوتے ہیں۔ عالم مکان اور عالم لا مکان دونوں منزلوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ پہلے مراتب کی فنا کے بعد بقا حاصل ہوتی ہے تو اس جسم کی بقا سے انسان کو نہ چمٹنا چاہیے۔ جو شخص عمر کی درازی کا متمنی ہے اس کو اس تبدیلی میں جان کی بازی لگانی چاہیے اور انسان کو تازہ وجود حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اسے ہر مرتبہ پہلے مرتبے سے افضل حاصل ہوا ہے۔ کھجور اپنا پھل دوسروں کو دے دیتی ہے تو اسے قدرت نیا پھل عطا فرما دیتی ہے۔ اگر پرانا پھل نہ چڑھے تو وہ بسیدہ اور گندا ہو جائے گا۔ جس نے نیا وجود حاصل کر لیا ہو وہ پرانے وجود کا خریدار نہ بنے گا، کیونکہ وہ ذات حق میں اپنے آپ کو فنا کر چکا ہے۔ اہل دنیا چونکہ پرانے وجود سے چمٹا رہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پانی کے پرندوں کی طرح اندھے دلوں کے مالک ہیں جو کہ کھاری پانی کے تالاب سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اگر اس بری حالت میں تو عمر کی زیادتی کا خواہاں ہے تو تیری مثال اس حبشی کی سی ہے جو اپنی سیاہ رنگت پر مطمئن اور خوش ہو۔ اگر کوئی شروع میں خوش رنگ اور پھر سیاہ ہو جائے تو وہ اپنی حالت پر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اڑنے والا پرندہ پنجرے میں پھنس جائے تو غم و غصہ میں رہتا ہے، پالتو پرندے کو اپنی غلامی کا غم نہیں ہوتا۔ تو عالم بالا کا آزاد پرندہ ہے، دنیا کے پنجرے سے اپنے آپ کو
آزاد کر لے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 32۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، 3 شخص قابل رحم ہوتے ہیں کا بیان۔ اچھی حالت کے بعد اگر بری حالت ہو جائے تو وہ انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جو شروع میں مفلس ہو وہ اس قدر قابل رحم نہیں ہے جیسا کہ وہ شخص جو مالداری کے بعد مفلس ہو گیا ہو۔ جو شخص پہلے باعزت تھا اور پھر ذلیل ہو گیا ہو وہ زیادہ قابل رحم ہے، اور وہ عالم جو جاہلوں میں پھنس گیا ہو بہت زیادہ قابل رحم ہوتا ہے۔ ایسے تینوں شخص بہت قابل رحم ہوتے ہیں، کیونکہ عزت کے بعد ذلت ہونے سے وہی تکلیف ہوتی ہے جو بدن کا کوئی عضو کٹنے سے ہوتی ہے۔ جو شخص ایک بار کسی چیز کی لذت چکھ لیتا ہے تو اس کی یاد اسے ستاتی ہے۔ جس شخص نے سلطنت کا مزہ نہ چکھا ہو وہ سلطانی کے حرص سے محروم ہوتا ہے۔ توبہ وہی کرتا ہے جسے گناہ کا احساس ہوتا ہے، اور اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ وہ راستہ سے بھٹکا ہوا ہے تو وہی آہ بھی کرتا ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 33۔ ہرن کے بچے کا گدھوں کے استبل میں قیدی ہونے کا قصہ۔ ہرن کا بچہ آزادی کا لطف اٹھائے ہوئے تھا۔ ایک شکاری نے اسے پکڑ کر بیلوں اور گدھوں کے استبل میں چھوڑ دیا۔ وہ ایسے ماحول میں پریشان ہو گیا۔ گدھوں کی گھاس اس کا کھانا نہ تھا، وہ نرم و نازک پودے کھانے کا عادی تھا۔ وہ استبل میں بھوکا ادھر ادھر دوڑتا تھا۔ جس کسی کو اس کی ضد کے پاس چھوڑ دیا جائے تو اس سزا کو وہ موت خیال کرتا ہے۔ یہی حال ایک عالم کا جاہلوں میں ہوتا ہے۔ اے بیٹا، اس جسم کی وجہ سے تو بھی عذاب میں ہے۔ انسان کا سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ اسے یعنی روح کو غیر جنسی جسم کے پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔